الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات،
امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ہر کوئی ماہ رمضان کی آمد پر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا انتظار ایک سچا مومن سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، زہد، تقوی، خاکساری، مساوات، صدقہ، خیرات، رضا الہی، جنت کی بشارت، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اور یہ ماہ رمضان ایک سال کے بعد ہمارے پاس صرف ایک مہینے کے لیے مہمان بن کر آتا ہے۔ اپنے ذہن میں ذرا تصور پیدا کیجیے کہ جب ہمارے گھر میں ایک اعلیٰ عظیم الشان مہمان کی آمد ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ ہم بہت زیادہ تیاریاں کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، زینت اختیار کرتے ہیں، گھر میں خوشی کا ماحول بناتے ہیں۔ بچے بڑے سب کے چہروں پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں اور مہمان کی قدر عزت کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ کا جو میں نے موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان جو آ رہا ہے ہمیں اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کا استقبال کر سکیں۔ ہمیں بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ کس انداز میں تیاری کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا کیا چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، کون کون سی چیز کا انتظام کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، استقبال کیسے کریں گے، اور اس سے زیادہ بھرپور فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ آج کے خطبہ میں بیان ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے رمضان المبارک میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے، بیماری یا سفر کی وجہ سے، اگر کسی بندے نے پچھلے سال جو ہمارا مہمان رمضان آیا تھا اس کے پورے روزے نہیں رکھے، مجبوری کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے کچھ روزے رہ گئے تھے، تو اب اس مہمان کے آنے سے پہلے وہ جو حساب رہتا ہے، قرض رہتا ہے، اس کو ادا کر لیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ تو اس لیے خواتین اور مرد حضرات جن کے پچھلے رمضان کے روزے رہتے ہیں وہ اس رمضان کے آنے سے پہلے ابھی 9-10 دن باقی ہیں، ان روزوں کو پورا کر لیں تاکہ جب یہ مہینہ آئے، ماہ رمضان کی آمد ہو تو ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ کوئی مہمان آتا ہے اگر پچھلا بھی اس کے ساتھ حساب کتاب ہو تو پھر آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے بندے کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیا سوچے گا، پچھلے سال کا حساب ابھی باقی ہے۔ اور شرعی مسئلہ بھی ایسے ہے کہ رمضان سے پہلے پچھلے رمضان میں جو روزے رہ گئے تھے ان کی قضا دے دینی چاہیے۔ اور ذہنی طور پر بھی
ایک بندے کے پچھلے مہینے کے روزے رہتے تھے، پچھلے رمضان کے رہتے تھے، نیا رمضان آ گیا، اب وہ رمضان کے روزے تو رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک غیر اطمینانی ہوتی ہے، اس کے دل میں پریشانی ہوتی ہے کہ دیکھیں دوسرا رمضان آ گیا، پورا سال تھا میرے پاس، میں پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا نہیں دے سکا۔ وہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آ رہا ہو تو ہم اس کے بارے میں مکمل معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عظمت کتنی ہے، مقام کتنا ہے، رتبہ کتنا ہے، عہدہ کتنا بڑا ہے۔ پھر یہ جاننے کے بعد اسی طرح ہم ان کے ساتھ رویہ سلوک پیش کرتے ہیں، ان کے مرتبے کے مطابق ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی عظمت کو جان لینا چاہیے تاکہ صحیح انداز میں ماہ رمضان کا استقبال ہو سکے کہ رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں، پہلے اس کی قدر و منزلت کا لحاظ آمد رمضان سے پہلے ہی ہمارے دل و دماغ میں مضبوط ہو جائے۔ جب رمضان آئے تو غفلت، سستی، بے اعتنائی، نا قدری، نا شکری، صیام و قیام سے بے رغبتی اور یہ چیزیں جو ماہ رمضان کی قدر میں کمی کا باعث بنے ہمارے دلوں میں نہ آئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں خصوصی طور پر شعبان کے آخر میں صحابہ کرام کو بتایا، تعارف کروایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس مہینے کے بارے میں سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے، تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، تمہارے پاس ایک ایسا ماہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی آمد ہے، اس کا نام رمضان ہے۔ وہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات اللہ نے ایسی بنائی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ وہ رات ہے جس میں رب کبریاء نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ وہ رات ہے جس میں اہم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام باقی فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جو ساری کی ساری رات سلامتی والی ہے، امن والی ہے، اطمینان والی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس رات میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے، جس کو یہ رات نصیب ہو گئی وہ یوں سمجھے اس کو کل بھلائیاں نصیب ہو گئی، اور جس کو یہ رات نصیب نہ ہوئی وہ یہ سمجھے وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ رات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین اس بار ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہ بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ نصیب کر دے، اور پھر بالخصوص لیلۃ القدر بھی نصیب کر دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے خواب دیکھا
کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ پہنچا ہوا ہوں، میں نے دروازہ بجایا، اندر سے ایک آدمی آیا، لیکن میں ابھی جنت کے دروازے پہ رکا ہوا تھا، دو آدمیوں کو میں نے وہاں دیکھا جو ایک ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ ایک مسلمان ہوا، دینی کاموں میں، عبادت میں بہت ہی محنت کرنے والا تھا، اس نے عبادتیں بھی کی، اس نے جہاد بھی کیا، شہید ہو گیا۔ دوسرا بندہ جو اس کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا، وہ ایک روایت میں اس کا بھائی تھا، وہ میدان جہاد میں شہید نہیں ہوا بلکہ وہ عبادتیں کرتا رہا۔ شہید کے 1 سال بعد اس کا انتقال ہوا، اس کی وفات ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم تینوں ہی جنت کے دروازے پہ پہنچے ہوئے تھے، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اندر سے ایک آدمی آیا، اس نے پہلے اس کو بلایا جس کا شہید کے 1 سال بعد وفات اور انتقال ہوا۔ کہتے ہیں میں نے تعجب کیا کہ اس کو تو چاہیے تھا پہلے شہید کو بلاتا، شہید کو بلانے کی بجائے اس نے اس آدمی کو بلایا جس کی وفات طبعی ہوئی تھی، شہادت والی موت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ چلا گیا، اس کو اندر لے کے پھر آیا اور آ کر اس شہید کو لے کر چلا گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، اس نے جواب دیا ابھی آپ ٹھہریے، ابھی آپ کے آنے میں بہت دیر ہے، کیونکہ ابھی آپ کو آپ کی عمر باقی ہے، واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت جنت میں داخلے کا نہیں آیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے، لوگوں کو یہ خواب بیان کیا، لوگوں نے بڑی حیرت اور تعجب کا اظہار کی کہ بندہ بعد میں فوت ہوا، شہید سے پہلے جنت میں کیسے چلا گیا۔ یہ خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تم کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پہلا آدمی بڑا عبادت گزار تھا، پھر وہ شہید کر دیا گیا، دوسرا اس سے پہلے جنت میں کیسے گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ایک سوال کا جواب دو، کیا یہ پہلے جنت میں جو جا رہا ہے جس پہ تم تعجب کر رہے ہو، کیا یہ شہید کے فوت ہونے کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ یا رسول اللہ زندہ رہا۔ آپ نے فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان، جب یہ زندہ رہا، اس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کو رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوا، اس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا، فصام وصلی کذا وکذا من سجدۃ فی السنۃ، فرمایا اس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان میں اس نے روزے رکھے، اس نے نمازیں پڑھی، اور اس کے علاوہ پورے سال میں جو اس نے نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، اس وجہ سے اس کو پہلے جنت میں بلایا گیا۔ اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس کو شہید سے پہلے کیوں بلایا گیا، کہ اس کو ایک اور رمضان نصیب ہوا، اس کو پھر عبادت کرنا نصیب ہوا، روزے رکھنا نصیب ہوا، نمازیں پڑھنا نصیب ہوا، عبادتیں کرنا نصیب ہوا، تو یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی وجہ ہے فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کی نیکیوں میں اس طرح فاصلہ ہے جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جانا یہ بڑی عظمت ہے، بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مہینہ نصیب فرمائے۔ امید ہے اس مہینے کی عظمت کو آپ سمجھ چکے ہوں گے اور اس کا ادراک بھی ہو گیا ہے، ہمارے دل و دماغ میں اب یہ بات آ چکی ہے، یہ مہینہ عام نہیں ہے، یہ بڑا سعادت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی نیتوں کو خالص کر لیجیے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
اللہ رب العالمین نے فرمایا عبادت کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کریں، خالصتاً اللہ کی عبادت کریں، یعنی تمہاری عبادات میں خلوص ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ یعنی ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میں اس کی قدر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، نماز کی پابندی کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، سحر و افطار کا انتظام کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کروں گا، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، اپنی کارکردگی عبادات کو فیس بک پہ ڈالنے کے لیے نہیں، فوٹو سیشن کے لیے نہیں، اخبارات میں دینے کے لیے نہیں، میسج کے ذریعے واٹس ایپ پر بتانے کے لیے نہیں، بلکہ میں اس مہینے کی جو قدر کروں گا، عزت کروں گا اور اس میں نیکی کا اہتمام کروں گا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو صاف کرنا۔ دل میں اگر کسی کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، اس کو ختم کرنا۔ دل صاف ہو، روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، عبادات کریں گے، جب دل صاف ہوگا تو یہ عبادات ہمارے لیے تقوی کا ذریعہ بنے گا۔ اگر دل میں عاجزی نہیں، انکساری نہیں، تکبر ہے، غرور ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے اور دوسروں کے بارے میں غلط خیالات ہیں، غلط رویے ہیں، غلط ارادے ہیں، تو پھر اس دل میں تقوی آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزوں کا مقصد، روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی تقوی ہے۔ دل صاف ہوگا تو تقوی آئے گا، لہذا رمضان سے پہلے اپنے دلوں کی بھی صفائی کر لیں، اپنے دلوں کو عمدہ بنا لیں، دلوں کو صاف ستھرا بنا لیں، تاکہ اس کے اندر تقوی کو آسانی کے ساتھ جگہ مل سکے۔ پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ رمضان المبارک اللہ کی عظیم نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، ابھی سے شکر ادا کریں کہ ہم رمضان کے قریب آ چکے ہیں۔ ہمارے اسلاف، سلف صالحین، ہمارے بزرگ وہ پورے 6 مہینے تک اللہ کی حضور دعا کرتے رہتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کرنا۔ اس میں پھر بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے، خوبی باتیں کرتے تھے، پھر اگلے 6 مہینے تک دعائیں کرتے رہتے تھے، اے پروردگار جو تو نے ہمیں رمضان میں عبادات کی توفیق دی ان کو قبول بھی کر۔ آج اس چیز کی ہمارے اندر کمی ہے، رسماً عادتاً ایک مہینہ آتا ہے، کچھ لوگ چند روزے رکھ لیتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے، نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ عبادات کی پرواہ ہے، مہینہ چلا جاتا ہے، پھر اگلے سال پھر آ جاتا ہے۔ نہیں، اپنے اندر اس مہینے کا احساس پیدا کیجیے، اس کی عظمت کا ادراک کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اس سے فائدہ اٹھانا سعادت ہے اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک اللہ کی عظیم نعمت ہے اور اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا تیرے رب نے اعلان فرما دیا ہے، اگر تم رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کرو گے وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو پروردگار کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو بندہ رمضان کی قدر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو زندگی میں بار بار رمضان نصیب کرتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو پچھلے سال رمضان کا مہینہ نصیب ہوا لیکن اب رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، فرمایا اگر تم اس کا شکر ادا کرو پروردگار تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ رب کا راضی ہونا وہ عظیم نعمت ہے جو جنتیوں کو سب نعمتوں کے آخر میں ملے گی۔ پروردگار فرمائے گا جنتیوں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، کسی چیز کی تمہیں کمی محسوس ہوتی ہے تو بتاؤ۔
جنتی کہیں گے پروردگار کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ رب العالمین فرمائیں گے میں نے ایک نعمت اور بھی تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، آج میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھیے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ ایک اور کام جس کا تعلق استقبال رمضان کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کیجیے۔ مثال مشہور ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آئے جائے تو وہ بھولا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں پچھلے 11 مہینوں سے اپنے رب کا در بھول چکے ہیں، گناہوں کی دلدل میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو اس نعمت کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اپنے گناہوں والا کھاتا کلیئر کروا لیں، اللہ کی حضور سچے دل سے توبہ کر کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹوا دیں۔ نام اعمال گناہوں سے صاف اور ستھرا ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، سجدے کریں، عبادات کریں، سخاوت کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، اور پھر ہمارا نام اعمال نیکیوں کے ساتھ مزین اور خوبصورت ہو جائے۔ اور نیکی کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور رمضان سے آنے سے پہلے اللہ سے نیکی کا سوال کرتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرک بکنز من کنوز الجنہ، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں بہترین خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ۔ یہ بہترین خزانہ کیوں ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ لا حول، نہیں کوئی گناہوں سے پھیرنے والا، ولا قوت، نہیں کوئی نیکی کی توفیق دینے والا، الا باللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے۔ یعنی اس جملے کا، اس کلمے کا تعلق ایسے مضبوط عقیدے کے ساتھ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسلام کی پوری عمارت موجود ہے کہ نیکی کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جو کلمہ ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے پھیرنے والا رب کے سوا کوئی نہیں ہے، اور نیکی کی توفیق دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ استقبال رمضان کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے، رمضان کے آنے سے پہلے ماہ رمضان کے مسائل سیکھیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ جیسے رمضان آتا ہے پھر رمضان کے اندر ہی ہم رمضان کے مسائل سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عمرہ کرنا ہو، ویزا لگ جاتا ہے، ٹکٹ ہو جاتی ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے، پہلے سیکھنے کی بجائے وہاں لوگوں کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ حج پر جانے سے پہلے حج کے احکام سیکھنے چاہیے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لاکھوں روپے لگا کے ٹکٹ اوکے ہو گئی، سفر شروع ہو گیا، وہاں جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی آج کیا کرنا ہے، 8 کو کیا کرنا ہے، پھر 9 کو پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی آج کیا کرنا ہے، 10 کو پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کیا کرنا ہے، وہ سارا سفر آج کیا کرنا ہے، آج کیا کرنا ہے۔ یعنی پہلا عمرہ، پہلا حج وہ کرنے نہیں جاتے بلکہ وہاں سیکھنے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان آنے سے ابھی 9-10 دن باقی ہیں، لہذا رمضان کے مسائل رمضان سے پہلے سیکھیں تاکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو میں نے رمضان میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر ہم اس ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس مسافر کے بارے میں ذرا تصور کریں جس نے کسی بیرون ملک جانا ہے لیکن اس کو راستے کا ہی پتہ نہیں، اس کے پاس میپ ہی نہیں ہے، نقشہ ہی نہیں ہے،
کہاں جاؤں گا، کہاں اتروں گا، کدھر جانا ہے، کس گاڑی پہ بیٹھنا ہے، پھر کہاں جانا ہے، کہاں اترنا ہے، کدھر جانا ہے، کس کو ملنا ہے۔ اب اس کا سفر کیسے گزرے گا؟ وہ ایک ایک بندے سے پوچھے گا اب میں نے کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ کہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی میں بغیر پوچھے وہ غلطی بھی کر لے گا۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے رمضان کے روزوں کے مسائل سیکھیں، تراویح کے مسائل جانیں، اعتکاف کے مسائل سیکھیں، لیلۃ القدر کے مقام و مسائل سیکھیں، روزے کے افطار سحری کے مسائل سیکھیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ سیکھیں، روزے دار کو کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے استقبال میں اگر آپ سنجیدہ ہیں تو رمضان آنے سے پہلے ماہ رمضان کے مسائل سیکھیں اور صحیح انداز میں استقبال کریں۔ ایک اور کام، دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندے کا پورا ارادہ ہوتا ہے کہ اس رمضان میں سارے روزے رکھوں گا، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی اچانک سفر کرنا پڑ جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کی ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یا کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ارادہ تو ہوتا ہے لیکن اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس تکمیل کے لیے آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہیں، اور رب سے رابطے میں رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کرتے رہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ کائنات کا رب رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو تم مجھے پکارو میں سنتا ہوں، تم مانگو میں دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا، مانگنے والا، سوالی، فریاد کرنے والا جب بھی بلاتا ہے، جب بھی پکارتا ہے، جہاں بھی پکارتا ہے، جس زبان اور بولی میں پکارتا ہے میں سنتا بھی ہوں، دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ جس طرح تمہارے در پر کوئی سوالی ہے اس کے مانگنے کا ایسا انداز ہو کہ خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ فرمایا جب رب کا بندہ رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں پروردگار تو میرا رب ہے، تو دینے والا ہے، تو پروردگار کو بھی اسے خالی واپس بھیجتے ہوئے حیا آتی ہے۔ ان ربکم حیی کریم، وہ بڑی حیا کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، قدر کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ لہذا رمضان سے پہلے ابھی سے بھرپور دعاؤں کا سلسلہ شروع کریں۔ نماز سے پہلے دعا، نماز کے بعد دعا، رات کو اٹھ کے دعا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اے رب العالمین مجھے اس کا صحیح انداز میں استقبال کرنے کی توفیق دے، اس کی صحیح انداز میں قدر کرنے کی توفیق دے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ یا اللہ مجھے حادثے سے بچا، مجھے بیماری سے بچا، مجھے فتنے سے بچا، مجھے رکاوٹوں سے بچا، تاکہ میں تیرے اس رحمت والے مہینے میں محنت کر کے تیری رحمت کا حقدار بن جاؤں۔ اللہ کی رحمت کا حقدار بنانے والا یہ مہینہ ہے۔ اذا داخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جیسے یہ مہینہ آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے پوری کائنات کے تمام خزانے ایک طرف ہوں، دوسری طرف اللہ کی رحمت ہو، پوری کائنات اور اس کے تمام خزانے رب کی رحمت والی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قیامت والے دن کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ تو ایک محنت ہے، حرکت ہے کہ پروردگار یہ ثبوت ہے کہ ہم تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے جھکنے والے ہیں۔
ورنہ یہ ہماری عبادتیں، ہماری محنتیں، یہ جنت کی قیمت نہیں ہے کہ کل قیامت والے دن کوئی یہ کہے میں نے پورے رمضان کے روزے رکھے تھے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، لہذا اس کے بدلے میں مجھے جنت دی جائے۔ نہیں، کوئی بندہ بھی رب کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے بہت بڑا سوال کیا، مشکل سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی، بہت بڑا سوال ہے، کیا آپ بھی؟ کیونکہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہماری عبادات تو ناقص ہیں، تھوڑی ہیں، معمولی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نماز میں کوئی ناغہ نہیں ہے، 5 نمازیں فرض کے ساتھ تہجد میں بھی آپ ناغہ نہیں کرتے۔ کبھی کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو جائے پھر تہجد رہ جاتی ہے تو زور سے پہلے جو رات کو 11 پڑھنی تھی 12 رکعتیں پڑھ کے اس کمی کو دور کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام اشراق پڑھتے ہیں، آپ علیہ السلام نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، سفر میں بھی نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کی عبادات اتنی زیادہ ہیں، پھر آپ کی ساری امت جو عبادت کرتی ہے اس کا ذریعہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پوری امت کی عبادات کے برابر ثواب بھی اللہ کے نبی کے کھاتے میں جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو پھر اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، الا ان یتغمدنی ربی، جب تک رب کی رحمت مجھے بھی ڈھانپ نہیں لے گی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس رب کی رحمت کا حقدار بنانے والا مہینہ آ رہا ہے، لہذا یہ تیاری کریں اور اپنے آپ کو نیک کام کرنے کے لیے تیار کریں، اور نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور دعا کرتے رہے اللہ ہم سب کو یہ مہینہ نصیب فرمائے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر مومن کے لیے یہ جنت کمانے کا سیزن ہے۔ جس طرح ہر کاروباری کے لیے سال میں کچھ مہینے سیزن کے ہوتے ہیں جس میں وہ غافل نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں بڑا وقت پڑا ہے سونے کے لیے، بڑا وقت پڑا ہے آرام کرنے کے لیے۔ سیزن میں سو جانا، کمائی کے دنوں میں سستی کرنا، یہ بے وقوفی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ ذہن بنانا چاہیے یہ ہمارا نیکیاں کمانے کا، رب کو منانے کا، رب کی رحمت کا حقدار بننے کا، بخشش کا، جہنم کی آگ سے نجات کا سیزن آ رہا ہے۔ اس میں غفلت بے وقوفی ہے، اس میں سونا بہت زیادہ غیر ضروری سونا بے وقوفی ہے، اور اس کی قدر نہ کرنا، اس سے نہ کمانا، فائدہ نہ اٹھانا بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، بھرپور فائدہ۔ سال کے باقی مہینوں میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس میں کمائی کر کے اس کو پورا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر جو عمرہ ہے وہ ایسے ہے کحجۃ معیہ، جیسے کسی نے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا حج کیا۔ عام طور پہ یہ سنا جاتا ہے کہ رمضان کا جو عمرہ ہے وہ حج کے برابر ہے۔ حدیث کے الفاظ ایسے ہیں، عام حج نہیں، کحجۃ معیہ، وہ اس بندے کی طرح ہے جس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس ماہ رمضان میں عمرے کا اہتمام کریں، عمرے کا انتظام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ٹائم ٹیبل ترتیب دیں، کیونکہ نظام الاوقات یہ بڑی کامیابی کی دلیل ہے کہ 24 گھنٹوں میں نے اتنی دیر سونا ہے، اتنے گھنٹے سونا ہے، اتنے گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اتنے گھنٹے میں نے نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اور اتنی دیر میں نے درود پڑھنا ہے، اور اتنا ٹائم میں نے صدقہ کرنا ہے، اتنا ٹائم بچوں کو دینا ہے۔ ایک نظام الاوقات ماہ رمضان کا رمضان سے پہلے ترتیب دیں تاکہ رمضان کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ کام کریں۔ میں آج پڑھ رہا تھا بہت بڑے محدث امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، جب رمضان آتا تو رمضان سے پہلے بھرپور تیاری کرتے، نظام الاوقات ترتیب دیتے، جو کام کاج سے پہلے کر لیا کرتے تھے، اور رمضان آنے پر کہتے تھے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، اب تو صرف 2 کام ہوں گے، ایک قرآن کی تلاوت ہوگی، دوسرا لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ آئے ہم دیکھیں
ہم نظام الاوقات ترتیب نہیں دیتے، رمضان سے پہلے جو کام کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے۔ اب روزہ بھی رکھا ہوا ہے، باقی بھی دنیا داری کے کام ہو رہے ہیں، نہ قرآن کے لیے ٹائم مل رہا ہے، نہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، روزہ افطار کرانے کے لیے ٹائم، وہ پھر روزے کے اندر مزہ نہیں رہتا، روحانیت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی یہی گزارش کروں گا، عید کی شاپنگ رمضان سے پہلے کر لیں۔ ماہ رمضان میں جو ضروریات زندگی، سودا سلف ہے، ضرورت پڑتی ہے سحری میں، افطاری میں، کھانے میں، باقی معاملات میں، جو خراب ہونے والا نہیں، وہ رمضان سے پہلے لے لیں، تاکہ ماہ رمضان میں عبادت یکسوئی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بغیر فکر کے ساتھ کریں۔ پھر دیکھیں کہ ماہ رمضان کس طرح ہماری روحانیت میں اضافہ کرتا ہے اور ہمارے لیے سکون کا باعث بنتا ہے اور رحمت کا باعث بنتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے شاپنگ کر لینی چاہیے۔ غربا مساکین کا خیال رکھنے کا ارادہ کر لیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماہ رمضان میں بھی ان کو کھانے کے لیے پورا نصیب نہیں ہوتا، باقی لوگ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، تو رمضان کے ایک پلان بنا لیں، پروگرام بنا لیں، اس ماہ رمضان میں میری کوشش ہوگی کہ میرے رشتہ داروں میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پریشان نہ ہو، کسی کے پاس ایسا نہ ہو کہ سحری کے ٹائم پریشان ہے، افطاری کے ٹائم پریشان ہے، گھر میں دودھ نہیں ہے، گھر میں خوراک نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ ابھی سے تگودو کر دیں، انتظام کر لیں۔ بے شک آپ یکم رمضان کو ہی ان کو وہ راشن، وہ چیزیں پہنچائیں، لیکن انتظام پہلے کر لیں تاکہ آپ کا رمضان بہتر انداز میں گزر سکے۔ آخری بات یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ رمضان آئے فرق نہ پڑے، رمضان آئے تبدیلی نہ آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے بد دعا کی تھی اس بندے کے بارے میں، ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، اللہ کی رحمت سے محروم ہو، وہ ہلاک ہو، جس نے رمضان کا مہینہ پایا گناہ نہیں بخشوا سکتا۔ یہ کوئی بات ہے؟ ماہ رمضان کا رحمت والا، برکت والا، بخشش والا مہینہ آیا، گناہ ویسے کے ویسے رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مزاج میں، اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو یہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ جبریل نے بد دعا کی، رحمت للعالمین نے فرمایا آمین، یا اللہ جبریل کی بد دعا کو قبول فرما۔ لہٰذا اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدل لیں، نیکی کے لیے تیار کر لیں۔ اور میں نے جو آیت پڑھی تھی شروع میں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، وجنت، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، لمبائی کا رب نے بتایا نہیں ہے، اعدت للمتقین، اللہ نے یہ خصوصی طور پر اسپیشلی متقی پرہیزگار نیکوکار لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔